ایران کے سرکاری میڈیا اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو اس کے جائز جوہری حقوق سے محروم کی کوشش پر کڑی تنقید کی ہے۔ پیزشکیان نے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے ٹرمپ کے اختیار پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ ایران نے ایسے مطالبات کو جواز فراہم کرنے کے لیے کون سا جرم کیا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس ITP نے وفاقی دارالحکومت میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر آئندہ ہفتے کے لیے ٹریفک کے ڈائیورژن کا تفصیلی پلان جاری کر دیا ہے۔ ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متبادل راستے استعمال کریں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ روانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ گوشت اور خون کے دوڑنے والوں کا مقابلہ کرنے والے انسان نما روبوٹ نے اتوار کو بیجنگ ہاف میراتھن میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا، جس میں چینی سازوں کی جانب سے حاصل کی گئی تیز رفتار تکنیکی ترقی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشینوں اور ان کے انسانی حریفوں کی دوڑ کو دیکھنے کے لیے دارالحکومت کے جنوب میں یزھوانگ میں تماشائی سڑکوں پر قطار میں کھڑے تھے۔ ہر گروپ حادثات یا تصادم سے بچنے کے لیے الگ الگ لین میں تھا۔ اگر کوچلا کے پاس اس سال مرکزی کردار کا لمحہ تھا، جسٹن بیبر نے صرف اس کا دعویٰ کیا کچھ بہت مشہور دوستوں کے بیک اپ کے ساتھ۔ کوچلا والی میوزک اینڈ آرٹس فیسٹیول کے اختتام ہفتہ 2 کی سرخی میں بیبر نے اپنے سیٹ کو ایک بھرپور حیرت انگیز میراتھن میں بدل دیا۔ شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل کے گھر واپس آتے ہی کنگ چارلز کے دفتر نے ایک خوشگوار بیان جاری کیا۔ 9 اپریل کو بکنگھم پیلس نے اعلان کیا کہ برطانوی شاہی خاندان خصوصی تقریبات کے لیے جمع ہونے والا ہے۔ میگھن مارکل، جو ہفتے کے روز مونٹیکٹو واپس آئی تھیں، نے ہفتے کے روز پرنس ولیم کے ساتھ آسٹریلیا کا 4 روزہ دورہ مکمل کیا۔ ایس ایور کے بانی نے ہیری کے ساتھ کئی مشترکہ مصروفیات کی اور ماسٹر شیف آسٹریلیا کے ایک ایپیسوڈ کی شوٹنگ سمیت کچھ سولو پیشی بھی۔ اسلام آباد پولیس نے اتوار کو کہا کہ ریڈ زون کا علاقہ اگلے احکامات تک ٹریفک کے لیے بند رہے گا کیونکہ دارالحکومت میں غیر ملکی وفود کی آمد متوقع تھی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کی وجہ سے ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے، پولیس نے ایکس پر ایک بیان میں کہا۔ جہلم مذہبی پیشوا اور لیکچرر انجینئر محمد علی مرزا اتوار کے روز ایک نامعلوم شخص کے حملے میں بال بال بچ گئے۔ جوابی فائرنگ میں حملہ آور مارا گیا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی تقاریر کرنے کے لیے مشہور مرزا کے یوٹیوب چینل پر 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اس سال کے شروع میں بھی اس پر حملہ کیا گیا تھا اور اس سے قبل مارچ 2021 میں جہلم میں ایک قاتلانہ حملے میں بچ گیا تھا۔ گلگت شاہراہ قراقرم کو اتوار کے روز ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا، جبکہ گلگ بلتستان کے کچھ حصوں میں شدید بارش کے باعث وادی است روڈ بلاک رہی، جس سے پورے خطے میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ ہفتے کی رات دیر گئے کوہستان کے علاقے لاچی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے بعد کاکہہ بند کر دیا گیا۔ مقامی پولیس کے مطابق تقریباً 20 گھنٹے بعد کاکہہ میں ہلکی ٹریفک بحال کر دی گئی۔ اگلے ہفتے متوقع اعلیٰ سطحی مذاکرات سے قبل اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکورٹی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں کیونکہ میرٹھ اور سرینا میں آج سے انخلا اور کلیئرنس کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ دونوں ہوٹلوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ توقع ہے کہ غیر ملکی وفود کی آمد آج رات سے شروع ہو جائے گی اور وہ آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقاتوں کے لیے دارالحکومت میں ہی رہیں گے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے PSL ادیب میں میچ کے بعد کی پریس کانفرنس کے دوران ایک 2 ٹوک اور متنازع سوال کا پرسکون جواب دے کر مداحوں اور صحافیوں کو حیران کر دیا۔ ایک صحافی نے پاکستان کے TV سیٹ اپ میں رضوان کے مستقبل پر براہ راست سوال کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں فرنچائز کرکٹ میں ان کی حالیہ خراب کارکردگی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کی بجائے نوجوان کھلاڑی مواقع کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاملہ جس نے مداحوں اور اہل خانہ کو یکساں طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا، اب ایک نازک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 15 سالہ سیلسٹی ریواس ہرنینڈز کا خاندان آخرکار گلوکار دیشور ویدی اصل نام ڈیوڈ انتھونی برک کی گرفتاری کے بعد بول رہا ہے، جسے اس کے قتل کے شبہ میں حراست میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پاکستان ایک وسیع بیشن پر اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر 3 بڑی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کے لیے بولیوں کو راغب کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی سرمایہ کار آؤٹ ریچ مہم شروع کرنے کے لیے تیار ہے، دی نیوز نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ منصوبے کے تحت پاکستان اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو، گجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی گیپکو
اور فیصل آباد الیکٹرک سے فروغ دینے کے لیے ملکی سرمایہ کاروں کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ چین، ترکی اور سعودی عرب میں روڈ شوز کا ایک سلسلہ منعقد کرے گا۔ چارلز کہیں نہیں جا رہے ہیں اور یہ ایک بار پھر ایک نئے کلیدی کردار سے ثابت ہو گیا ہے جس میں اس نے قدم رکھا ہے۔ اس کی صحت کی پریشانیوں اور خاندانی تناؤ کے درمیان وقتاً فوقتاً آنے والی اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے شہزادہ ولیم کو ولی عہد کی ذمہ داریاں سونپ سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں پولیس نے ہفتے کے روز دیر کہا کہ حفاظتی خدشات کے پیش نظر ملک میں 1000 سے زیادہ پارس پر مارکیٹوں سے مصنوعات کی واپسی کے بعد ہائپ بچوں کے کھانے کے ایک جار میں چوہے کا زہر پایا گیا تھا۔ آسٹریا کے شہر برگن لینڈ میں پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک گاہک کی طرف سے رپورٹ کردہ بچوں کے کھانے کے 19 گرام کے جار میں سے ایک نمونہ گاجر اور آلو میں چوہے کے زہر کے لیے مثبت تجربہ کیا گیا تھا۔ برطانیہ کی حکومت ملک کو یورپی یونین کے قریب لانے کے لیے اگلے ماہ قانون سازی کا اعلان کرنے والی ہے، کیونکہ ایران جنگ نے برطانیہ کے امریکہ کے ساتھ نام نہاد خصوصی تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے تاریخی اتحادی کی طرف غیر متوقع اور توہین کا سلسلہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی 27 ملکی بلاک کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کی کوشش کو تقویت دے رہا ہے، ایک دہائی کے بعد برطانویوں کی جانب سے یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے اتوار کو دارالحکومت میں امریکہ ایران مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور سے قبل جڑواں شہروں میں عوامی اور سامان کی نقل و حمل کو فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے بغیر کوئی وجہ بتائے ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا ہے۔ کیٹ مڈلٹن نے پرنس ولیم کے بارے میں غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد میزیں اپنے حق میں موڑ دیں۔ شہزادی آف ویلز شاہی خاندان کے مقبول ترین ارکان میں سے ایک ہے اور کنگ چارلز کی بادشاہت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں اتوار کو پاکستان سپر لیگ PSL ارار کے 8ویں میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ ایشٹن ٹرنر کی قیادت میں سلطانز پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے ٹورنامنٹ میں اب تک اپنے 6 میچوں میں 4 فتوحات حاصل کی ہیں۔ برطانیہ کی حکومت اگلے ماہ ملک کو یورپی یونین کے قریب لے جانے کے لیے قانون سازی کا اعلان کرنے والی ہے، کیونکہ ایران کی جنگ نے امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے نام نہاد خصوصی تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع اور امریکہ کے تاریخی اتحادی کے تئیں توہین کا سلسلہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی 27 ملکی بلاک کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کی کوشش کو تقویت دے رہا ہے، ایک دہائی کے بعد برطانویوں کی جانب سے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ دینے کے